CSS Attribute Selector. CSS does provide us a way کہ ہم HTML کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے اسپیسیفک ٹارگیٹ ویلیوز یا ٹارگیٹ کی اویلیبلٹی کی بیس پہ ان پہ ڈفرینٹ CSS اپلائی کر سکیں. ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ان اسکوائر بریکٹس ایٹریبیوٹ کا نام ٹو سلیکٹ دیٹ پرٹیکولر ایلیمنٹ جس کے اندر وہ اسپیسیفک ایٹریبیوٹ یوز ہوا ہو. ہم اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. ہم نے اس ایگزامپل میں اینکر کے ٹیگ میں اسپیسیفک ایک ایٹریبیوٹ سلیکٹر اپلائی کیا ہے ٹارگیٹ کا کہ صرف وہ اینکر کے ٹیگس جن پہ یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ کا ایٹریبیوٹ سیٹ ہوا ہو اس کی ویلیو کچھ بھی ہو اس پہ یہ پرٹیکولر CSS کے ایٹریبیوٹ یعنی کہ بیک گراؤنڈ کلر یلو اپلائی کر دیں. ہم اسی طرح کسی بھی ٹیگ کے ساتھ کسی بھی ایٹریبیوٹ کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس ٹیگ کے اندر وہ پرٹیکولر ایٹریبیوٹ اویلیبل ہے تو اس کے اوپر ایک CSS ویلیوز اپلائی کی جائیں. دس از ہاؤ اٹ ول شو اپ کہ ہم نے دو پرٹیکولر اینکر کے ٹیگز ہیں جن میں ہم نے ٹارگیٹ مینشن کیا ہے تو وہ پرٹیکولر اینکر کے جو ایلیمنٹس ہیں صرف ان کے اوپر وہ CSS کی پراپرٹی اپلائی ہوگی. ہم CSS میں صرف ایٹریبیوٹ کی بجائے ایٹریبیوٹ کی اسپیسیفک ویلیوز کی بیس کے اوپر بھی اپنی CSS کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. میتھڈ از ویری سیم کہ ہم اسکوائر بریکٹس کے اندر ایٹریبیوٹ کا نام از اکول ٹو اسپیسیفک ویلیو کو دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں ہم نے اسی ایگزامپل کو ماڈیفائی کیا ہے کہ ہم نے اینکر کے ٹیگ پہ صرف ان اسپیسیفک اینکر کے ٹیگس کی جو ویلیوز ہیں جن میں ٹارگیٹ بلینک مینشن ہے صرف ان کے اوپر اسپیسیفک CSS اپلائی کرنے کو کہا ہے. یہاں سینٹیکس کا سیم ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹارگیٹ کا ایٹریبیوٹ یوز کیا از اکول ٹو اس کی جو بھی ہم ویلیو رکھنا چاہیں یہاں پہ انڈرسکور بلینک ہم نے یوز کیا ہے اس پہ پرٹیکولر کلر یلو اپلائی کرے گا. ہم CSS میں ایٹریبیوٹس ہمیں اور بھی سلیکٹ کرنے کے میتھڈز دیتا ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ ہمیں اسپیسیفک کمپلیٹ ویلیو ہی کو صرف سلیکٹ کرنا ہو. لائک ہم ٹلڈ از اکول ٹو کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اور صرف ایک اسپیسیفک ویلیو کو سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ کے ویلیو ہے اس کے اندر ایک اسپیسیفک اسٹرنگ اس کے اندر اویلیبل ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے ایٹریبیوٹ ٹائٹل کے اندر ٹلڈ اینڈ اکول ٹو کا سائن اور ہم نے اس کو بتایا ہے کہ پرٹیکولر اسٹرنگ فلاور جہاں پہ صرف یہ ایک پرٹیکولر اسٹرنگ فلاور اویلیبل ہو صرف وہاں پہ یہ پرٹیکولر CSS اپلائی کی جائے. ریمبر کہ یہاں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ لک فار دا ایگزیکٹ میچ. یہ صرف یوز کرے گا کہ CSS سب سے ان پہ اپلائی کرے گا جہاں پر فلاور کا ورڈ اس ویلیو کے اندر کسی جگہ پر یوز ہوا ہو. سو دس از ہاؤ اٹ ول شو اپ کہ ان پرٹیکولر امیجز کے گرد ہمارے پاس یلو لائن آ گئی ہے. ہم اس کو فردر تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہم نے جو ایگزامپل دی ہے ریمبر کہ اگر یہاں پہ جو ٹائٹل ہے وہ ایگزیکٹ میچ ہو یا اسٹرنگ کے اندر اسٹارٹ میں آ رہا ہو یا بیچ میں آ رہا ہو یا اینڈ میں آ رہا ہو تو وہ اس کے اوپر یہ اسپیسیفک CSS اپلائی کرے گا. ریمبر کہ یہ صرف اسپیسیفک ورڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ لائک اگر ہم یہاں پہ جیسے اس کو فلاور کی بجائے فلاورز اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو دیٹ پرٹیکولر ایلیمنٹ. ہم CSS ہمیں ایک اور ایٹریبیوٹ سلیکٹر دیتا ہے ورٹیکل بار اینڈ ایکول ٹو کا سائن. ہم اس کی مدد سے اسپیسیفک ایٹریبیوٹ کو اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو ایک پرٹیکولر اسٹرنگ کے ساتھ اسٹارٹ ہوتی ہو. ہم نے یہاں پہ اس ایگزامپل کے اندر شو کیا کہ صرف وہ پرٹیکولر ایلیمنٹ سلیکٹ کیے جائیں جس پہ کلاس کی ویلیو ٹاپ سے اسٹارٹ ہو رہی ہو. ریمبر ہم نے ایٹریبیوٹ کلاس سلیکٹ کی ہے ویلیو ہم نے ٹاپ دی ہے اور دس از اوور سلیکٹر سینٹیکس ورٹیکل بار اینڈ اکول ٹو. تو اس سے ہمارے پاس صرف وہ پرٹیکولر کلاسز سلیکٹ ہوں گی جن کی ویلیو ٹاپ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ریمبر کہ ہمارے پاس جب ہم ورٹیکل بار اور ایکول کا ایٹریبیوٹ سلیکٹر یوز کرتے ہیں تو جو ورڈ ہے وہ ہمیشہ ہول ورڈ ہونا چاہیے. لائک اگر ہم کرتے ہیں نیو تو اٹ شوڈ بی نیو اسپیس سم تھنگ ایلس. یا ہمارے پاس اگر ہم نیو کو کسی اور ورڈ کے ساتھ اسٹرنگ کو اٹیچ کر دیں گے تو وہ اس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ سلیکٹر سے سلیکٹ نہیں ہوگا. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد. تو دس از ہاؤ اٹ ول شو اپ کہ صرف وہ پرٹیکولر کلاسز جہاں پر ٹاپ اسٹارٹ میں یوز ہوگا صرف اس پہ پرٹیکولر CSS اپلائی کی جائے گی.
اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ سلیکٹر ہے دیٹ از کیرٹ ایکول کا سائن کے ساتھ. اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے آپریٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک پرٹیکولر ویلیو ہے اس میں اس کی اسٹارٹنگ جو ہے وہ اس پرٹیکولر ویلیو کے ساتھ ہونی چاہیے کسی بھی ایٹریبیوٹ کی. اس کو تھوڑا سا اور ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں. دس از آلموسٹ سملر ٹو اوور پریویس ایگزامپل کہ ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے, اس کی ہم نے ایک اسٹرنگ بتائی ایک ویلیو کی, اور یہاں ہم نے کیرٹ اینڈ ایکول کا سائن یوز کیا. یہاں پہ ڈفرینس پچھلی ایگزامپل سے صرف یہ ہوگا کہ اس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ سلیکٹر کو یوز کرنے سے ہمارے پاس جو بھی کلاس کی ویلیوز ہیں اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ ہول ورڈ ہوں. اگر ہم یہاں پہ ٹاپس کسی کی کلاس آ رہی ہوگی تو اس پہ بھی یہ ویلیو اپلائی ہوگی, اگر کسی کی میں اسپیس ٹاپ کے بعد ہوگا تو وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہوگا. ڈفرینس از اونلی دس کہ جو ہمارے پاس ورٹیکل بار اور ایکول کا ایٹریبیوٹ سلیکٹر ہے وہ ہمیں صرف اسپیسیفک ورڈ اسے چاہیے ہوتا ہے, جبکہ کیرٹ اینڈ ایکول کے ساتھ اگر ہم اس کو یوز کریں تو ہمیں اسپیسیفک ورڈ نہیں بلکہ صرف اسپیسیفک اسٹرنگ چاہیے ہوتی ہے کہ اسپیسیفک اسٹرنگ کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہو. دس از دا ریزلٹ آف دس ایگزامپل. ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ سلیکٹر ہے دیٹ از کالڈ ڈالر سائن اور ایکول. ہم اس کو یوز کرتے ہیں اگر ہم سملر کام کرنا چاہتے ہیں ود دا اینڈ, کہ ہم جو ویلیو ہے اس کی اینڈ جو اینڈنگ جو اسٹرنگ ہے وہ ایک پرٹیکولر ویلیو ہے جس کی بیس کے اوپر ہم سی ایس ایس اپلائی اگر کرنا چاہ رہے ہوں. تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پہ ہم نے کلاس ڈالر سائن ایکول ٹو اے اسٹرنگ دیٹ از ٹیسٹ یہاں پہ ہم نے یوز کی ہے, تو جتنی بھی ایسی کلاسز ہیں جن کی ویلیو ٹیسٹ پر اینڈ ہو رہی ہوگی صرف ان پہ یہ پرٹیکولر سی ایس ایس اپلائی ہوگی. دس از ٹیپیکل ایگزامپل کہ ریزلٹ ہمارے پاس اس ایگزامپل کا. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ ایٹریبیوٹ سلیکٹر ہے اسٹار سائن اینڈ ایکول. اسٹار سائن ہم نارمل بھی اسٹینڈرڈ بھی اس کو وائلڈ کارڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. یہاں بھی ایز اے وائلڈ کارڈ ہی یوز ہوتا ہے کہ وہ اسٹرنگ جو بھی ویلیو میں ہمارے پاس ہو وہ اسٹرنگ ناٹ نیسسری ان دا اسٹارٹ یا اینڈ پہ ہو بلکہ ویلیو کے اندر کسی بھی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہو. لائک ان دس ایگزامپل یہاں پہ وہ تمام ایلیمنٹس پہ یہ پرٹیکولر سی ایس ایس اپلائی ہوگی جن کی کلاس کے نام میں کسی بھی جگہ پر ٹی ای آئے گا. دس از ہاؤ اٹ ول شو اپ کہ ہمارے پاس وہ تمام صرف ایلیمنٹس جو ہیں ان پہ سی ایس ایس اپلائی ہوگی جہاں پہ کلاس کے اندر کوئی وہ پرٹیکولر اسٹرنگ کسی بھی جگہ پر اس کی ویلیو میں ایگزسٹ کرتی ہوگی. ہم ان تمام ایٹریبیوٹ سلیکٹرز کو اگر سمجھیں اور وائزلی یوز کریں تو ہم بہت ساری جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. موسٹ کامن یوز اس کا فارمز کی فارمیٹنگ میں ہوتا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بھی پرٹیکولر فارم کی ساتھ ہر جگہ اس کی اسپیسیفک کلاس دیں یا اس کی اسپیسیفک آئی ڈیز دیں اور اس پہ سی ایس ایس اپلائی کریں. ہم اگر صرف یہ چاہیں کہ ہمارے پاس پیج میں جتنے بھی فارم کی فیلڈز ہوں ان پہ ایک پرٹیکولر اسٹائلنگ اپلائی ہو تو ہم اس کے لیے بھی اس کو ایٹریبیوٹ سلیکٹرز یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل سے اس کو دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پہ اس ایگزامپل میں ان پٹ کے ایلیمنٹ کے اوپر اپلائی کیا گیا جہاں جہاں اس کی ٹائپ جو ہے وہ پرٹیکولر ٹیکسٹ ہوگی اس کے اوپر یہ پرٹیکولر سی ایس ایس اپلائی کی جائے گی. اسی طرح سے جہاں پہ ٹائپ جو ہے وہ بٹن ہوگی وہاں یہ پرٹیکولر سی ایس ایس اپلائی ہوگی. اس سے آسانی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی ہر تمام جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوں ہمیں سب کے لیے الگ سے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سی ایس ایس. ہم اگر صرف ان کی ایٹریبیوٹ یا ایٹریبیوٹ ویلیوز کے بیسس کے اوپر سی ایس ایس ڈیفائن کر دیں تو وہ اس کے اوپر اپلائی کر کے ہمارے پاس رادر دین کہ ایک لیندی پروسیس سے ہم گزریں ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ول شو اپ کہ پرٹیکولر ٹیکسٹ کی فیلڈس کے اوپر ایک خاص سی ایس ایس اپلائی ہوگی اور جتنے بٹنز ہیں ان پہ ایک ڈفرینٹ سی ایس ایس اپلائی ہوگی. دس از آل اباؤٹ ایٹریبیوٹ سلیکٹرز ان سی ایس ایس.